ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے علم میں بھی ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی پریشانی ہو، بیماری ہو، قرض داری ہو، مقدمہ بازی ہو، گھریلو ناچاقی ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، اور اس حوالے سے آپ روحانی علاج حاصل کرنا چاہیں تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ روحانی علاج آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں، اور آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے میسیج کا بھی ممکنہ صورت میں رپلائی ہم دینے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آپ کال کیجئے، اپنا نام بتائیے، والدہ کا نام بتائیے، مسئلہ بیان کیجئے، اور ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس مسئلے کا استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج بتا دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی ہم عرض کر دیں گے۔ اور اگر تعویذات عطاریہ آپ کو درکار ہوں اور آپ اپنے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے کا پتہ جاننا چاہیں تو آپ اپنے علاقے کی نشاندہی بھی کر دیں۔ اگر وہاں پر ہمارے تعویذات عطاریہ کا کوئی بستہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے حوالے سے بھی عرض کر دیں گے کہ آپ ہمارے اس مدنی مرکز پر جا کر تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال ہے، کسی بچے کے دل میں سراغ ہے تو اس کا پلیز روحانی علاج بتا دیں۔ جی، بچے کے دل میں سوراخ ہے، اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ بچے کے دل کا سوراخ جو ہے تو یہ دور ہو جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالہ بیمار عابد، انشاءاللہ عز و جل اس میں سے آپ کو ہم اس کا روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ اس بیمار عابد کے اندر دل میں اگر کسی ہو سوراخ ہو تو اس کا روحانی علاج وغیرہ لکھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ چاہیں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ تشریف لا کر اس کے حوالے سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ دل پہ باندھنے کا آپ کو تعویذ دیا جائے گا اور اس کو آپ استعمال فرما سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے نیز گھبراہٹ، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 35 پر یہ دل کے سوراخ کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ آپ کیجئے۔ اور ساتھ میں جیسے عرض کیا گیا تعویذات عطاریہ کے بستے پہ آپ جا کر اس کے حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، اور بچے کے سینے پہ دل پہ مقام پر باندھنے کا آپ کو تعویذ دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی بچے کو افاقہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے جو والد صاحب ہیں، آپ کی خدمت میں ہماری مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیے، وہاں جا کر بچے کی شفا یابی کے لیے آپ دعا بھی کیجیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اس حوالے سے بھی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے۔ تو آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے، راہ خدا کے مسافر بن کے آپ اپنے بچے کی شفا یابی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، مایوسی نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان دنوں جو ہے تو جیسا کہ عید الاضحیٰ کے مبارک ایام گزرے
اور مدنی چینل کے ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اکثریت ان دنوں میں ظاہر گوشت وغیرہ بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو ان ایام میں بھی گوشت میسر نہیں آ پاتا، تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جن کے پاس گوشت وافر مقدار میں موجود ہے انہیں اپنا خیال کرنا چاہیے۔ فی زمانہ ہاضمہ اور حافظہ، ان دونوں کے بارے میں ایک شکایت ملتی ہے، دونوں چیزیں آج کل ایک تعداد ہے جن کی یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں، اور ان دنوں ہاضمے کی شکایت تو کافی بڑھ جاتی ہے اور ہاضمے کا پرابلم ہو جاتا ہے، ایک تعداد ہوتی ہے جن کو پیٹ میں تکلیف، اس کے ساتھ قبضیات، تو کسی کو مطلب کہ موشنز وغیرہ اس طرح کی شکایت ہوتی ہیں، تو وہ کیا ایسے وظیفہ کر کے، ایسا کیا عمل کر کے جو ہے تو ہم کھائیں جو کھانے والے، ایک تو یہ کہ غذائی احتیاط تو ویسے ہی کرنی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھوک کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اس کے مفہوم یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے تو وہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے۔ تو بھوک سے جو کم کھائے گا اور اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز فرمودہ فرمان کا جو مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا، اس کے مطابق عمل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل نہ جو ہے تو پیٹ دکھے، نہ بد ہضمی ہو، نہ جو ہے تو قے وغیرہ کی شکایت ہو، نہ قبضیات ہوں۔ تو ایسا کیا عمل کیا جائے ہر نوالے پر کہ وہ نوالا جو ہے وہ بجائے بیماری لانے کے وہ شفا یابی کا سبب بن جائے۔ ہر نوالے پر یا واجدو، اللہ اکبر، یا واجدو پڑھ کر نوالا کھائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ نوالا انشاءاللہ پیٹ میں نور اور بیماریاں دور کرے گا انشاءاللہ، پیٹ میں جا کر نور بن جائے اور بیماریاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو محترم میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا اتنا آسان روحانی علاج کہ ہر نوالے پر یا واجدو جو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے تو وہ نوالا پیٹ میں جا کے نور بن جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، مہکا مدنی ماحول آپ کے سامنے، اور اس کی بے شمار مدنی بہاریں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم مدنی چینل پر یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ کرتے ہیں، اس میں الحمدللہ عز و جل ہم اپنے ناظرین کو، اپنے پریشان حالوں کو، مصیبت زدوں کو ہم وقتاً فوقتاً مدنی بہاریں بھی پیش کرتے ہیں، وظائف وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں، تو اس کی مدنی بہاریں بھی وقتاً فوقتاً ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ میں سے جن ناظرین نے کوئی روحانی علاج سنا ہو، اس حوالے سے کوئی ایسی مدنی بہار ان کے یا ان کے اہل خاندان میں سے کسی کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی ہو جس سے لا علاج مریض درست ہو گیا ہو، آیا وہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے ہو، یا مدنی قافلے کی برکت سے ہو، یا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی کرنے کی برکت سے اس کی بیماری اور پریشانی دور ہوئی ہو، تو اس حوالے سے آپ چاہیں تو مدنی بہار یا آپ لکھ کر عنایت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے بھی آپ کے جو مدنی بہار ہمیں موصول ہوتی ہیں، یہ کئی افراد، کئی لوگوں کے جو ہے تو زندگیوں میں مدنی بہار لانے کا بعض اوقات سبب بھی بن جاتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف۔ غالباً کوئی پرابلم ہو گیا ہے، شاید کوئی فنی خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے کالز وغیرہ جو ہیں تو ہمارے جو ہے تو کال سینٹر میں نہیں پہنچ پا رہی، جمع نہیں ہوئی، اللہ تعالی عالم۔ تو محترم میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں سے کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، تو ایک تنگ دست اور بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔
یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانے میں ہے. اور یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مومن کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایمان افروز آپ حکایت سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے. اب 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے. وہ بارگاہ رب باری عز و جل میں آہ و زاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوئے، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں. اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے. تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری و مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی. صدر شریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں. اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے. یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے. حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہیں اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدن چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں حقیقت میں بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں جا کر ایک مومن، ایک مسلمان، اس کو جو راحتیں، جو آسائشیں میسر آئیں گی، اس کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک شخص جس کو ہر دنیا میں ہر قسم کی مصیبت، بیماری، پریشانی، رنج پہنچا، وہ جیسے جنت میں داخل ہوگا اور ایک ہی غوطہ وہ جو جنت کی نہر میں لگائے گا، وہ اس کو ایسی راحت، ایسی اس کو خوشی فراہم کرے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی مصیبت پریشانی کا منہ دیکھا؟ وہ منع کر دے، نہیں، میں نے تو کبھی کسی پریشانی اور مصیبت کا منہ نہیں دیکھا. حالانکہ دنیا میں مصیبتیں، مشکلات اور اذیتیں جھیل کر آیا ہوا تھا. اور ایک کافر جسے دنیا میں ہر قسم کی راحت میسر آئی، اس کو صحت بھی ملی، اس کو دولت بھی ملی، اس کو شہرت بھی ملی، ہر قسم کی دنیاوی طور پر وہ نعمت بظاہر اس کو حاصل ہوئی، جو حقیقت میں اس کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش کا پیش خیمہ تھی. اور بن ایمان لائے، بن توبہ کیے دنیا سے چلا گیا. اس کو جیسے ہی دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، اس کا گوشت پو سب جل جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے کبھی کوئی آسائش دیکھی؟ تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ وہ سرے سے انکار کر دے گا، نہیں، میں نے تو کبھی کوئی راحت اور کبھی کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدن چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ذیشان ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اولاد کے لیے استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ کاروبار میں بھی کافی پریشانیوں کا سامنا ہے.
السلام علیکم۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد ابراہیم اختاری ہے، میں باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرے زبان میں چھالے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ زبان پر چھالے ہیں، جی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں نارنگ منڈی ضلع شیخپورہ سے بول رہا ہوں۔ میری بیوی کا نام نظر شہزادی ہے، اس کی والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ استخارہ کے لیے وہ اکثر بیمار رہتی ہے، تقریباً 3-4 سال سے بیمار ہے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دن 2 عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا۔ ذیشان بن نسیم اختر فرمایا ایک بیٹی ہوئی، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی اور کاروباری پریشانی کا بھی سلسلہ ہے، اس حوالے سے روحانی استخارہ کر کے اس کا علاج شاید فرما دیے۔ محمد ابراہیم بھائی غالباً آپ نے فرمایا کہ زبان پر چھالے ہو گئے ہیں آپ کو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی ایک تو یہ کہ مسواک شریف اس کا استعمال فرمائیے، اور اس حوالے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے مسواک کے فضائل پر مشتمل رسالہ امیر اہل سنت کا یہ حاصل فرمائیے، یہ پڑھیے انشاءاللہ عز و جل، اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ بلکہ کیا ہی ایسا ہو کہ اس فیضان مسواک کو، اس عظیم الشان سنت کو عام کرنے کے لیے ہم اس کے تقسیم رسائل کا سلسلہ بھی کریں، اور جو ہے تو تقسیم رسائل کر کے اس کی فضائل اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ رسالہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسواک کے جو برکات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس سے آگہی حاصل ہوگی، اور ایک مطلب کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جس میں یعنی کہ کچھ نظر آتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے، اس سے یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اس سے دانت مضبوط ہوں گے، اس سے خون آنے کی شکایت دور ہو جائے گی، اس سے مسوڑوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس سے دانتوں کا درد دور ہوگا۔ تو ایک طبیعت، اور جب کسی کو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات بتائے جاتے ہیں تو اس کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ کہ سنت میں عظمت ہے، اور اس کو سنت کی ادائیگی کی، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک شریف کو استعمال کیا جائے، ضمناً اس کے یہ فوائد، یہ ثمرات، یہ برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ کہ جب مسواک ایک تازی مسواک ہوتی ہے، اس کا جو مطلب چباتے ہیں نا اس کو نرم کرنے کے لیے، تو اس مسواک کے اندر سے خاص قسم کا، اس کے اندر سے یوں سمجھیں کہ لکوڈ نکلتا ہے اس کے اندر سے، اس مسواک کے اندر سے اس کی، تو اس کو منہ میں گھماتے رہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو منہ میں گھما کر آپ کچھ دیر تک کلی کرتے رہیے، اور اس کو آپ پھر آپ تھوک دیجئے اور کلی کر لیجئے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو ہے تو وہ دور ہوں گے جو آپ کے مطلب کہ چھالے وغیرہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کے منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ یہ سائیں بھائی ان کا ہرا فرمایا ہوگا ذیشان بھائی کا، جن کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، ساتھ ہی کاروباری پریشانیوں کے بھی مسائل ہیں، تو کیا استخارے میں اس کا اشارہ موصول ہوا؟ استخارے میں کوئی ایسا جنات، جادو، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا باریئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا بھی ان کا مسئلہ تھا، کاروبار میں بھی یہ قدرتی ہی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے بھی ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا باسطو 100 بار نماز چاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی، ماشاءاللہ۔ یا باسطو۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے نارنگ منڈی کے عیسائی بھائی نے ایک کال کی اپنے بچوں کی والدہ کے حوالے سے کہ جو بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے حوالے سے کیا اشارہ موصول؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی بچوں کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا کوئی جنات، جادو، عملیات، نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا۔ جی ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا سلام
111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. سبحان اللہ. یا سلام. ٹھیک ہے، تو مریضہ پر یہ عمل کر کے آپ دم کیجئے تا حصول شفا انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استخارہ کرانا تھا. میرا نام حافظ محمد شاہد ہے، والدہ منظورہ مائی ہے. میں نے عبرت مکمل کر لیا اور تجوید کا کورس بھی کیا ہے. آگے درس نظامی شروع کرتا ہوں تو 2 سال کا کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر پڑھائی میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اس لیے کرنا تھا کہ آگے ابھی کیا کوئی حل بتا دیں تاکہ دل لگا رہے، اور ناکام ہو جاتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے 2 سال کو کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. شاہد بھائی آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا دینی تعلیم میں آپ کا دل لگ جائے اور آپ منزل تک پہنچ جائیں. منزل تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو آپ مقام اس یعنی کہ وہ آپ کا جو یہ ہدف ہے، یہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، یہ مکمل ہو جائے کہ آپ جو ہے تو باعمل عالم دین بننے میں کامیاب ہو جائیں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. سر ماسٹر محمد ایاد عرض کر رہا ہوں بکر سے. کال لگا ملکانی مائی. طبیعت کچھ آپ سیٹ رہتی ہے. میرا بچہ بھی ایک مزدور ہے اور ایک بچے کی 5 ڈیتھ ہو گئی. جس سے خارا کرانا کا یہ طبیعت آپ سیٹ رہتی ہے، بلڈ آپ ہوتا ہے، مر جائے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے سر؟ نام سمجھ میں آ گیا جی. ٹھیک جی، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میری بیوی کا نام نصرت اقبال ہے اور اس کی والدہ کا نام شکیلہ بیوی ہے. استخارے کے لیے فون کیا تھا، وہ بیمار رہتی ہے. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے جی. سب سے پہلے بکھر سے ہمارے سائیں بھائی نے کال کی ہے، جن کی طبیعت اپسٹ رہتی ہے، ان کا استخارہ کر لیجئے. پھر اس کے بعد سائیں بھائی نے اپنی گھر والی کا نصرت اقبال، ان کے حوالے سے فرمایا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں. اچھا شاہد بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ جو ہے تو آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ کہ شیطان کے وار کو ناکام بنائیے اور علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیے. اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بغور آپ سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہے، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں آپ کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ رابطہ کر لیجئے، وہاں سے اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے. باقی شجرے کے اوراد و وظائف اس کو بھی پڑھنے کی ترکیب بنائیے، اس کی خوب برکتیں اور اس کی آپ کو فضیلتیں نصیب ہوں گی. جی آپ نے اس سے استخارہ کر لیا. بکھر سے سائیں بھائی نے کال کی، کیا جواب موصول ہے ان کا؟ یہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. جی جی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے لیے وظیفہ پیش کرتا ہوں میں. یا مؤمنو 115 بار جو کوئی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. پھر ایک سائیں بھائی نے اپنے گھر والی کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کا کیا اشارہ موصول؟ ان کا بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے لیے بھی وظیفہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. پڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محمد تحسین رضا ہے، والدہ کا نام نگرت سلطانہ ہے. میں یہ پتہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرے گھریلو حالات بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو مشکلات آسان فرمائے.
तहसीन रज़ा भाई इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम नुमान अत्तारी है, मैं हरिपुर से बात कर रहा हूँ। मैं काफी अरसे से सांस लेने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी नुमान भाई, सांस के अमराज, इस हवाले से हम आपका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। तहसीन रज़ा भाई घरेलू मसाइल परेशानियों में घिरे हुए, इनका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज फरमाइए। बाकी नुमान भाई, आपके सांस के मरज के लिए, सांस की तकलीफ के लिए मैं आपको रूहानी इलाज अर्ज कर रहा हूँ, इसको आप इख्तियार फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपकी सांस की बीमारी, सांस के अमराज वगैरह, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इससे शिफायाबी नसीब हो जाएगी। आप यूँ कीजिए कि आप या मुईदू या मुईदू या मुईदू, ये उठते बैठते चलते फिरते या पढ़ते रहिए। दायमी मरीज हर वक्त या मुईदू पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत इनायत फरमाएगा। तो साथ ही साथ आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्से पर आप रब्ता कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, वहाँ से आपको इसके तावीज़ात अत्तारिया पेश किए जाएंगे, वो भी आप इस्तेमाल फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सांस के मरज़ से शिफायाबी आपको नसीब होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, आइए इस्तिखारे का जवाब हम सुनते हैं। तहसीन रज़ा भाई घरेलू मसाइल परेशानियों में घिरे हुए, तो क्या इस्तिखारे में जवाब मौसूल हुआ इनका? अल्लाह तबारक व तआला इन पर जो परेशानी है उससे नजात अता फरमाए, आमीन। उनको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वक्ती तौर पर कुदरती आजमाइश के मामला आ रहे हैं, वक्त के साथ इंशाअल्लाह इनके मामला जो दुरुस्त हो जाएंगे। जी, इनके लिए एक वजीफ़ा मैं पेश करता हूँ, इस पर अमल करें, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इनके जो भी मामलात ख़त्म हो जाएंगे। या मुक्तदिर 20 बार जो नींद से बेदार होकर पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी। सुभान अल्लाह। या मुक्तदिर जी, तो या मुक्तदिर आप जब सोकर उठें तो 20 मरतबा पढ़ लें। पहले कुली वगैरह कर लें, ताकि मुंह में अगर किसी किस्म की अगर बावकात सोकर उठते हैं तो मुंह में मतलब स्मेल वगैरह होती है, और मुंह में स्मेल हो, अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा नाम लिया जाए, तो इसमें मज़ा नहीं आता ना। तो पहले कुली वगैरह कर लीजिए ताकि मुंह की स्मेल वगैरह दूर हो जाए, और फिर या मुक्तदिर 20 मरतबा पढ़ लीजिए। जो सोकर बेदार होने के बाद या मुक्तदिर 20 बार पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी। सुभान अल्लाह, जिसके हर काम में मदद इलाही शामिल हो जाए उसकी तो क्या बात है। वो मेरे आका आला हज़रत के ब्रदर उस्ताद ज़मन हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नातिया कलाम ज़ौक़े नात, इसमें वो एक शेर, एक हम्द उन्होंने लिखी है, उसमें एक शेर है ना जिसमें उनका मक़ता है कि क्यों कर ना मेरे काम बने गैब से हसन, क्यों कर ना मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूं तो कैसे बड़े कारसाज का। आइए बढ़ते मजीद फोन कॉल की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ। जब रात को सोता हूँ ना, सोते हुए मुझे डर लगता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता वो क्या होता है, मुझे याद भी नहीं रहता। तो काफी ज्यादा चीखें वगैरह निकलती हैं, घर वाले सभी मुझे सुबह उठकर बताते हैं कि आपको ऐसे हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई रूहानी इलाज बता दें। रिजवान भाई इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं आपको रूहानी इलाज। मजीद कॉल चलाइए। वाइफ का नाम है अंजुम निसा और वालिदा का नाम है आबिदा बीबी, और उनको खौफ और घबराहट रहता है, घर में बेचैनी रहती है, तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, कुछ होने वाला ऐसा डर और खौफ रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हर किस्म के डर खौफ घबराहट से निजात अता फरमाए। इस्तिखारा करके देख लेते हैं। अंजुम निसा बिनते आबिदा बीबी, घबराहट, खौफ, डर, बेचैनी, ये इनको शिकायतें, तो इस्तिखारा करके देख लें। अच्छा हाफिज मोहम्मद रिजवान भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी डर और खौफ से निजात अता फरमाए। सोते वक्त आपने फरमाया डर लगता है, आपकी चीखें निकलती हैं, तो इस हवाले से मैं आपको एक रूहानी इलाज जो अर्ज करने जा रहा हूँ, ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत
انہوں نے اپنے مایہ ناز تصنیف بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہوا ہے، جسے سوتے میں ڈر لگتا ہو، سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، یا نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسے محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن، جادو وغیرہ آفت و بلا سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجیے. وہ عمل بغور سماعت فرمائیے آپ، وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صرف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کیجیے. پھر اپنے سر، چہرے، سینے، آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیل لیجیے. یہ ایک دفعہ ہوا. پھر دوبارہ بھی اسی طرح کیجیے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر، چہرے، کندھے، ہتھیلیاں، بازو وغیرہ اور جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک آپ پھیر لیں. اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے. تو اس روحانی علاج پر آپ عمل بھی کیجئے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کئی ناظرین کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سوتے میں جیسے کسی نے جکڑ دیا ہو، وہ اٹھنا چاہ رہے ہوں اٹھ نہیں پاتے، کروٹ بدلنا چاہتے ہیں کروٹ نہیں بدل پاتے، آواز منہ سے نکالنا چاہتے ہیں آواز نہیں نکال پاتے. اسی طرح بعض کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بعض کو سوتے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پلنگ ہلا رہا ہے، تو کبھی ایسا لگتا ہے کسی نے چادر کھینچ لی، کسی کا لگتا ہے تکیہ کھینچ لیا. تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے محسوسات ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈر اور خوف کا سا جو ہے تو وہ ایک کیفیت قائم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہیں اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں. تو اس کیفیات میں بعض اوقات سونے والے کی چیخیں بھی نکلتی ہیں اور آوازیں بھی نکلتی ہیں. گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ کرب اور اذیت کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو سو رہا ہے، وہ تو خواب میں دیکھ رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ عمل کر سکتے ہیں. جی آپ نے استخارہ فرما لیا انجم نساء بنت عابدہ بی بی کا. جی کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا جنات، جادو، عملیات وغیرہ کا، قدرتی معاملات آ رہے ہیں ان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو خوف ہے، گھبراہٹ ہے، ان سے نجات عطا فرمائے. لا حول شریف کی یہ کثرت کریں. ٹھیک ہے. لا حول شریف بالخصوص 60 بار روزانہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. ٹھیک ہے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھبراہٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ڈر اور خوف بھی ان کا دور ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں. یا ان کو چاہیے جی یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں نہیں ڈریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. روحانی علاج اس کے مطابق آپ کے یہ مریضہ جو ان کو چاہیے اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گھبراہٹ بھی دور ہوگی، خوف بھی دور ہوگا، بے چینی بھی دور ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. آپ نے غالباً یہ بھی کیفیت بیان فرمائی کہ طرح طرح کے ان کو ابھی کچھ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. تو بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض کو ابھی کچھ ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ بلا وجہ اپنے آپ کو اس چیز میں الجھائے رکھتا ہے. ایسی سوچیں اس کو آتی رہتی ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے وسوسے اور طرح طرح کے وہم ذہن میں آتے رہتے ہیں، پریشان خیالی ہوتی رہتی ہے. تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے. سب سے اس کا عملی علاج تو یہ ایسے وساوس کی طرف، ایسے خیالات کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو اس کا یہ خیالات اور یہ وسوسے دور بھی ہوں گے. اس مسئلے کے لیے ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاری کے بستے سے خاص ایک تعویذ ملتا ہے جی جو دل پر باندھنے کے لیے ہوتا ہے. جی تو یہ اسلام بھائی ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ فرمائیں. جی انشاءاللہ عز ان کو خاص وہ تعویذ دیا جائے گا. جی ٹھیک. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی
میں شکارپور سے اربیلا خان لاشاری بات کر رہا ہوں اور میری والدہ کا نام شریفہ ہے. میرا کاروبار ہے بریانی سینٹر, بہت اچھا چلتا تھا, بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور بہت قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے, کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے. حضور کوئی وظیفہ دے دیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور قرضہ آسانی ہو جائے. جی بالکل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. لیاقت علی ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. تو میں اپنی بیوی دے استخارہ کرانا سی. ان دے سر تو وال جڑے نا جھڑ گئے ہے نے سارے. ان دے شناز ہے, ان دی امی دے نام ہے فاطمہ بی بی. سر کے بال جھڑ گئے ہیں غالباً. اچھا ٹھیک. شہناز بنت فاطمہ بی بی. اب وہ ظاہر ہے ہم بولی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے, تو ہمیں مطلب اندازہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کیا پرابلم مسئلہ بیان کیا گیا ہے. ایک اندازہ ایک آئیڈیا یہی ہے, غالباً انہوں نے سر کے بال جھڑنے کا انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. جی ایک مزید کال چلا دیجیے. میں شوکت اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ مجھے سفید داغ کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت بھائی عرض کرتے ہیں, یہ سائیں بھائی لاہور سے جنہوں نے کال کی کہ ان کی گھر والی کے جو ہے سر کے بال جھڑ رہے, تو نام شہناز غالباً بتایا انہوں نے, شہناز بنت فاطمہ بی بی. ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیجیے. اور شکارپور سے البیلا خان بھائی, آپ نے بتایا کہ بریانی سینٹر کا کام تھا آپ کا جو بالکل ٹھپ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, کاروباری پریشانی دور ہو جائے آپ کی. اس کے لیے آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اس کو آپ اپنے بریانی سینٹر میں اس کو ٹانگ دیں, اس کو لٹکا دیں. اس کی برکت انشاءاللہ عز و جل یہ ہوگی کہ آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا انشاءاللہ. اچھا شوکت بھائی, آپ نے سفید داغ کا روحانی علاج ہم سے مانگا, بغور سماعت فرما لیجئے. سورہ بینہ, یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے. سورہ بینہ یہ آپ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں, سورہ بینہ مکمل. اچھا اس میں اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہوتی. آپ بس یہ سورہ بینہ کسی کاغذ پر لکھیں, اس کو طے کر کے اس کو فولڈ کر کے آپ اس کو چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر آپ اپنے گلے یا بازو میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو یہ سفید داغ وغیرہ کی شکایت ہے, جو بیماری ہے, یہ دور ہوگی. اس سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. جی یہ سائیں بھائی جنہوں نے اپنی گھر والوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کے بال جھڑتے ہیں, کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں آ رہا, کوئی نظر وغیرہ. یہ سوچ کر بھی بال جھڑ جاتے ہیں کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں. کسی نے کروایا ہے, کسی کی نظر تو نہیں لگی, ایسا معاملہ ان پر نہیں آ رہا. جی بس وہ قدرتی تو بال ویسے بھی جڑتے رہتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے. جی تو بال جھڑنے کا کوئی روحانی علاج فرمائیے. جی بال جھڑنے کا روحانی علاج. یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار جی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیے, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. وہ یہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیں. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجیے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اور اگر کسی کی داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہی عمل مفید ہے کہ ہر بار بسم اللہ شریف کے سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے بوتل پر دم کر دیں, اور اس تیل کو مطلب کافی عرصہ بھی چلا سکتے. ایک بار کا دم کیا ہوا کافی عرصے تک کام میں لیا جا سکتا ہے. میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے روحانی علاج استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے, دکھیاروں نے, دکھ درد کے ماروں نے ہمیں کالز کی پریشانیاں بیان فرمائی, یا جو کال نہ کر سکے ان کی بھی اور ساری امت کے دکھ درد پریشانیاں بیماریوں کو دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دل کا اجڑا